بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ افغان طالبان کا افغانستان کے دوسرے بڑے ڈیم پر قبضہ۔ پڑوسی ممالک نے انڈیا کے ساتھ سرحدیں پروازیں بند کر دیں۔ آرمی چیف کی سعودی ولی عہد سے ملاقات، مقدس مقامات کے دفاع کے عزم کا اظہار۔ انڈیا میں کورونا نے 2,30,00,000 شہریوں کو غربت میں دھکیل دیا۔ کراچی میں مری ہوئی مرغیاں اور جانور کھلائے جا رہے ہیں، سندھ ہائی کورٹ۔ شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینا قانون کے ساتھ مذاق ہے، فواد چودھری۔ چائنا مضر گیسوں کے اخراج میں سر فہرست۔ PSL-6 کے بقیہ میچز پاکستان میں کرانے کے امکانات ختم۔ سوشل میڈیا کا ایسا فائدہ سامنے آ گیا کہ نوجوان خوش ہو جائیں۔ نفسیاتی چالاکیاں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ افغانستان کے صوبے قندھار میں طالبان نے کئی مہینوں کی شدید لڑائی کے بعد ملک کے دوسرے بڑے ڈیم پر قبضہ کر لیا ہے۔ فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق جمعرات کو قندھار کے سرکاری حکام کا کہنا ہے کہ دہلا ڈیم، جو کاشتکاروں کو نہروں کے نیٹ ورک کے ذریعے آب پاشی اور صوبائی دارالحکومت کو پینے کا پانی فراہم کر رہا ہے، اب ان کے قبضے میں ہے۔ ضلع کے گورنر حاجی گل بدین نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ڈیم اب ان کے قبضے میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری فورسز نے کمک کا مطالبہ کیا تھا، لیکن وہ اس کو حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ افغان طالبان کا اس ڈیم پر قبضہ ہلمند صوبے سے امریکی اہلکاروں کے انخلاء کے بعد ہونے والی جھڑپوں میں ہوا ہے۔ قندھار کے واٹر ڈپارٹمنٹ کے چیف طورے لئی محبوبی کا کہنا ہے کہ افغان طالبان نے حال ہی میں ڈیم میں کام کرنے والے ملازمین کو خبردار کیا تھا کہ وہ کام پر نہ جائیں۔ دہلا ڈیم دوستو 70 سال قبل امریکہ نے بنایا تھا، جس کا مقصد قندھار کے تقریباً 7 اضلاع کو پانی کی فراہمی تھا۔ سن 2019 میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اس میں پانی کی گنجائش کو بڑھانے کے لیے $35 کروڑ کی گرانٹ کی منظوری دی تھی۔ یاد رہے دوستو کہ گزشتہ سال ہونے والے 2 معاہدوں کے مطابق امریکی اہلکاروں کو 1 مئی تک افغانستان سے نکل جانا تھا، لیکن امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے انخلاء کی ڈیڈ لائن 11 ستمبر کر دی تھی۔ انڈیا میں کورونا کی وبا بے قابو ہونے کے بعد پڑوسی ممالک نے انڈیا کے ساتھ اپنی سرحدیں اور پروازیں بند کر دی ہیں۔ سری لنکا انڈیا کے ساتھ اپنی سرحدیں بند کرنے والا تازہ ترین ملک بن گیا ہے۔ نیپال اور بنگلہ دیش نے بھی انڈیا سے آنے والی پروازوں پر پابندی عائد کر دی ہے، جہاں گزشتہ 3 ہفتوں کے دوران کورونا کے کیسز میں بڑے پیمانے پر اضافے کے بعد ملک میں اس وبا سے ہونے والی اموات 2,30,000 اور وبا سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 2,10,00,000 سے زائد ہو گئی ہے۔ انڈیا سے پروازوں پر پابندی عائد کرنے والے مذکورہ تینوں ممالک میں کورونا کے کیسز میں اضافہ ہو رہا تھا۔ سری لنکا کی نیوی کا کہنا ہے کہ انڈین ٹرالرز کو ملک میں داخلے سے روکنے کے لیے پٹرولنگ بڑھا دی ہے۔ نیوی کے مطابق اس نے منگل کو 11 ایسے جہازوں کو روکا جو کہ انڈیا سے ملک میں داخل ہو رہے تھے۔ بنگلہ دیش کو انڈیا نے 1 کروڑ کورونا ویکسین کی خوراکیں فراہم کی تھیں، تاہم اب ویکسین کی سپلائی رک گئی ہے اور بنگلہ دیشی حکومت چینی ویکسین خریدنے کے لیے بات چیت کر رہی ہے۔ 1 ہفتہ پہلے نیپال نے بھی انڈیا سے آنے والی پروازوں پر پابندی عائد کر دی تھی، تاہم نیپال نے انڈیا میں پھنسے ہوئے شہریوں کو واپس لانے کے لیے ہفتے میں 2 پروازوں کی اجازت دے رکھی ہے۔ ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ نیپال، بنگلہ دیش اور پاکستان میں کورونا سے اموات کی شرح میں ریکارڈ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پاکستان نے بھی انڈیا سے آنے والی پروازوں پر پابندی عائد کر رکھی ہے۔
پاکستان آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے۔ DGISPR کے مطابق آرمی چیف کی سعودی نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان سے بھی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں پاک سعودی عرب کے دوران آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ سعودی عرب کی سالمیت اور بقا کے لیے پاکستان پرعزم ہے۔ پاکستان سعودی عرب اور مسلمانوں کے مقدس مقامات کے دفاع کے لیے ہر دم تیار ہے۔ اس موقع پر شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ دو طرفہ تعلقات کی بنیاد بھائی چارہ، باہمی اعتماد ہے۔ مسلم امہ کی بہتری کے لیے دونوں ملک کردار ادا کرتے رہیں گے۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کا جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کے موقع پر کہنا تھا کہ پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ ملاقات انتہائی شاندار رہی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ میرے بھائی ہیں۔ کورونا کی عالمی وبا کے بعد انڈیا میں 2,30,00,000 سے زائد افراد غربت کا شکار ہوئے ہیں، جن میں سے خواتین اور نوجوان شدید متاثر ہوئے ہیں، جبکہ کورونا کی دوسری لہر سے حالات مزید شدت اختیار کر گئے ہیں۔ بنگلور کی پریم جی یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق انڈیا میں گزشتہ سال مارچ سے شروع ہونے والے سخت لاک ڈاؤن کے باعث 1 کروڑ افراد کا روزگار چھوٹ گیا ہے، جبکہ 15% افراد کو سال کے آخر تک بھی روزگار نہیں مل سکا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انڈیا میں لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد بھی 47% خواتین کو واپس روزگار نہیں مل سکا۔ رپورٹ کے مطابق غربت سے مراد وہ افراد ہیں جو یومیہ 375 روپے یا $5 سے کم کماتے ہیں۔ وبا کے بعد سے ہر شعبے میں لوگوں کی آمدنی کم ہوئی ہے، لیکن غریب گھرانے سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں۔ اکثر خاندانوں نے تنخواہ میں کمی کے بعد خوراک پر کم خرچ کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ قرض میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ ایشیا کی تیسری بڑی معیشت کورونا سے پہلے بھی سست روی کا شکار تھی۔ گزشتہ سال انڈیا کے 50 ملین شہریوں کو غربت سے باہر نکالنے کی توقع کی جا رہی تھی۔ توقع کے برعکس اپریل اور مئی کے مہینوں میں کاروبار بند ہونے سے 20% غریب ترین طبقے کو اپنی تنخواہوں سے ہی ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ پاکستان سندھ ہائی کورٹ نے دودھ کی قیمتوں میں ہوشربا اضافے سے متعلق سرکاری نرخ سے زائد قیمت پر فروخت کے خلاف درخواست کی سماعت کی۔ ایڈیشنل کمشنر کراچی نے عدالت میں اظہار بے بسی کرتے ہوئے بتایا کہ نئے سرکاری ریٹ پر ملک ایسوسی ایشن نہیں مان رہی۔ ہم بھرپور طریقے سے چھاپے مار رہے ہیں۔ ایڈیشنل کمشنر کراچی نے کہا کہ ملک ایسوسی ایشن والے رکنے والے نہیں۔ سبزی پھل کا ریٹ روزانہ نکلتا ہے۔ سرکاری قیمت 94 روپے فی کلو دودھ ہے، لیکن 130 میں فروخت ہو رہا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے مکالمے میں کہا کہ آپ کا فائدہ پھر ہے کیا؟ جسٹس امجد علی نے ریمارکس دیے کہ مٹھائی کیک میں گندا دودھ اور گندے انڈے استعمال ہو رہے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ کتنے گندے انڈے تلف کیے؟ سندھ فوڈ ڈپارٹمنٹ کرتا کیا ہے؟ آپ کیا خالی بیٹھے رہتے ہیں؟ کیا طریقہ کار ہے؟ گندا دودھ گندے انڈے کھلا رہے ہیں۔ آپ لوگوں کو بتائیں کہ کراچی کے کتنے کونوں میں کھڑے ہو کر دودھ اور انڈے پکڑے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں مری ہوئی مرغیاں، مرے ہوئے جانور کھلائے جا رہے ہیں۔ عدالت نے ملک ویلفیئر ایسوسی ایشن کے صدر کو بھی طلب کر لیا اور کیس کی سماعت 10 جون تک ملتوی کر دی۔ فواد چودھری نے کہا ہے کہ شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینا قانون کے ساتھ مذاق ہے۔ اربوں روپے کی منی لانڈرنگ میں ملوث شہباز شریف کو باہر جانے کی اجازت دینا قانون کے ساتھ مذاق ہے۔ اتنا جلد فیصلہ تو پنچایت میں بھی نہیں ہوتا۔ اس طرح سے ان کا فرار ہونا بدقسمتی ہوگی۔ اس سے پہلے وہ نواز شریف کی واپسی کی گارنٹی دے چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اس گارنٹی کا کیا بنا؟ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ فیصلے کے خلاف تمام قانونی راستے اختیار کریں گے۔ ہمارا نظام عدل کی کمزوریوں کی وزیراعظم کئی بار نشاندہی کر چکے ہیں، لیکن اپوزیشن اصلاحات پر تیار نہیں ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس بوسیدہ نظام سے ان کے مفاد وابستہ ہیں۔ شہباز شریف کی بیرون ملک روانگی کی اجازت حیران کن فیصلہ ہے۔ انہوں نے پہلے بھائی کی جھوٹی ضمانت دی اور اسے باہر بھاگنے میں مدد دی،
جو کبھی واپس نہیں آئے۔ اب وہ مفرور قرار ہیں، کیا انہیں ایک مفرور کی معاونت میں اندر نہیں ہونا چاہیے تھا؟ 35 سال کی حکومت میں ایک ہاسپٹل ایسا نہیں جہاں ان کا علاج ہو سکے۔ چائنا نے کاربن ڈائی آکسائیڈ کے اخراج میں تمام ترقی پذیر ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ امریکہ کے ماحولیاتی ریسرچ گروپ رہو ڈیم کے مطابق چائنا درجہ حرارت میں اضافے کا سبب بننے والی گیسوں کے اخراج کرنے والے ممالک میں سر فہرست ہے۔ چائنا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ میتھین کے اخراج میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے، جو آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے رکن 37 ممالک کے مجموعی اخراج سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ چینی صدر نے چائنا میں بڑے پیمانے پر ہونے والی مضر گیسوں کے اخراج میں کمی کو اپنی ترجیحات میں رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا بھر میں ہونے والے مضر گیسوں کے اخراج میں چائنا کا حصہ 27% ہے، جبکہ 11% اخراج کے ساتھ امریکہ دوسرے اور 6.6% اخراج کے ساتھ بھارت تیسرے نمبر پر ہے۔ پاکستان سپر لیگ 6 کے بقیہ میچز پاکستان میں کرانے کے تمام امکانات ختم ہو چکے ہیں۔ اب لیگ کے میچز UAE میں ہی کرانے پر توجہ مرکوز کر دی گئی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے پاکستان سپر لیگ کے میچز UAE میں کرانے کے لیے امارات کرکٹ حکام کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ ابتدا میں سوشل میڈیا کو سائنسدانوں نے نوجوانوں کے لیے انتہائی خطرناک قرار دیا تھا، لیکن اب گزرتے وقت کے ساتھ سوشل میڈیا کے ساتھ بھی ہم اس قدر ہم آہنگ ہو چکے ہیں کہ سائنسدانوں نے اس حوالے سے خوشخبری سنا دی۔ برطانوی سائنسدانوں نے ایک مشترکہ تحقیقاتی سروے میں 4 لاکھ سے زائد نوجوانوں کی ذہنی صحت پر سوشل میڈیا کے اثرات کا جائزہ لے کر رزلٹ مرتب کیے ہیں، اور بتایا ہے کہ اب سوشل میڈیا نوجوانوں کے لیے محض اتنا ہی خطرناک رہ گیا ہے جتنا 90 کی دہائی میں ٹی وی ہوا کرتا تھا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے بتایا ہے کہ اس تحقیقاتی سروے میں سوشل میڈیا اور نوجوانوں کو لاحق ہونے والے ذہنی صحت کے مسائل کے درمیان انتہائی معمولی تعلق باقی رہ گیا ہے۔ چنانچہ سوشل میڈیا نوجوان کے لیے مزید خطرناک نہیں رہ گیا۔ تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ ڈاکٹر نیٹ وویر کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا اور دیگر ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز 21ویں صدی کے نوجوانوں کی زندگیوں کا ناگزیر حصہ بن چکا ہے۔ چنانچہ ان کے منفی اثرات بتدریج کم ہوتے ہوتے انتہائی محدود رہ گئے ہیں۔ اس کے باوجود ہم ہدایت کریں گے کہ نوجوانوں کو اسکرین ٹائم کو کم سے کم کرنا چاہیے۔ بچوں کو ایک دن میں 1 گھنٹے سے زیادہ اسکرین، ٹی وی، موبائل فون وغیرہ نہیں دیکھنی چاہیے۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ گفتگو کریں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات کو سنجیدگی اور غور سے سنیں؟ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو اپنی بات کے ساتھ کسی بزرگ کی بات کا تعلق جوڑ دیں، جیسے فلاں بزرگ کہتے ہیں یا میرے بابا مجھے بتاتے تھے وغیرہ۔ سائیکالوجی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ لوگ ایسی بات پر زیادہ توجہ دیتے ہیں جس کی روایت دنا اور بزرگوں سے جوڑی جاتی ہے۔ کسی رش والی جگہ پر چلتے ہوئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو راستہ دینا شروع کر دیں تو ناک کی سیدھ میں دیکھتے ہوئے چلنا شروع کر دیں۔ اس سے آپ کو چند ہی لمحوں میں احساس ہو جائے گا کہ لوگ آہستہ آہستہ آپ کو راستہ دینا شروع ہو چکے ہیں۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ رش میں لوگوں کی طرف دھیان دے کر چل رہے ہوتے ہیں تو آپ ان کی ہر حرکت کو نوٹ کرنے کی وجہ سے اپنی رفتار سست کر لیتے ہیں، لیکن اگر آپ اپنی نگاہوں کو ان سے ہٹا کر سیدھا دیکھتے ہوئے تھوڑا تیز چلنا شروع کر دیں تو وہ آپ کی حرکت کو نوٹ کریں گے اور آپ کو راستہ دے دیں گے۔ اگر آپ اپنا سامان دوستوں سے یا ساتھ چلنے والوں سے اٹھوانا چاہتے ہیں تو راہ چلتے ہوئے باتیں کرتے ہوئے اپنا سامان یا بیگ وغیرہ اسے تھما دیں۔ زیادہ تر افراد باتیں سنتے ہوئے اس بات کا نوٹس نہیں لیتے اور آپ کا بوجھ پکڑ لیں گے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔